السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر وہ پھر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں. غام صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. غام صاحب گزشتہ 5-6 سالوں میں کم و بیش 2-2.5 ہزار سے زائد موضوعات پر ہم نے آپ سے تبادلہ خیال کیا، چاہے وہ تاریخی موضوع ہو، فکری موضوع ہو، نظریاتی کسی ایسا استدلال کا موضوع ہو جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ غامدی صاحب سے استفادہ کرنا چاہیے. ہم نے بلا تکلف استفادہ کیا. آپ سے آج تک جتنے موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اس پر ایک استدلال پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا ہی جاتا ہے کہ دین کے عالم کو صرف دین سے متعلق مباحث پر ہی گفتگو کرنی چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر کسی موضوع پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس بات کی تائید میں جو نقطہ پیش کیا جاتا ہے میں غام صاحب کی خدمت میں رکھ کے ان موضوعات کی طرف آؤں گا اور چاہوں گا کہ ایک ایک موضوع کے بارے میں یہ پوچھوں کہ اس پر اگر آپ نے گفتگو کی ہے، اپنا کوئی مطالعہ شیئر کیا ہے تو اس کی کیا وجہ تھی. 5 باتیں کہی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان موضوعات پر ایک عالم دین کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ دین کا عالم ہے اور دین کے عالم کا کام قرآن، حدیث، سنت، اجماع، قیاس، فقہ ان سے متعلق چیزوں پر اجتہادی امور پر بات کرے. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے لوگوں کو آپ سے اختلاف ہوتا ہے اور اس اختلاف کے نتیجے میں جو آپ کی اپنی دینی فکر ہے اس سے بھی لوگوں کی دوری پیدا ہوتی ہے اور آپ کی طرف التفات میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تیسرا نقطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان موضوعات پر گفتگو کے لیے ایک اختصاصی علم کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے دین کے علوم میں علم حاصل کیا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کو عالمی سیاست، تاریخ، عمرانیات، فلسفہ ان سب پر اسی اختصاص کا علم ہے تب اس پر گفتگو ہونی چاہیے، ورنہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. چوتھا نقطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ماضی کے اندر جو بڑے اہل علم علماء گزرے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے ڈومین سے آگے بڑھ کر کسی موضوع پہ گفتگو نہیں کی، وہ صرف قرآن حدیث اور سنت ہی پر گفتگو کرتے تھے. اور پانچویں بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ دین کے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے جب ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کی دینی فکر سے متاثر ہیں ان کے لیے سوسائٹی میں اضطرابات پیدا ہوتے ہیں، خدشات پیدا ہوتے ہیں، خطرات پیدا ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا کھلے انداز سے آپ سے پوچھوں کہ ہم نے آپ سے جن بڑے موضوعات پر استفادہ کیا کہ ایک موضوع کو سامنے رکھ کر اس تمہید کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہوئے بیان فرمائیے گا. سیدنا علی اور امیر معاویہ، اسی طریقے سے امیر معاویہ ولی عہدی کی بحث، یہ پوری کی پوری جو شیعہ سنی کشمکش ہے اس کے پیچھے جو استدلال ہے، تاریخی تنازعات ہیں، ہم نے آپ سے اس پر بات کی. کیوں کی آپ نے اس پہ بات؟ دین کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ دین اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کو پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر جاری کیا ہے. یہ دین جب بیان کیا جائے گا تو ایک عالم کیا خدمت انجام دیتا ہے؟ وہی جس کی ابتدا اللہ کے آخری پیغمبر نے کی تھی. اس دین کی شرح و وضاحت کی جائے گی، لوگوں کو یہ دین سمجھایا جائے گا. میں نے بھی اگر کوئی خدمت انجام دی ہے اور اس سے پہلے بھی اہل علم انجام دیتے رہے ہیں تو وہ بنیادی طور پر یہی خدمت ہے کہ ہم نے دین بتانا ہے. چنانچہ آپ میری تصنیفات دیکھیے، اس میں الاسلام ہے یا اس میں میزان ہے یا بعض دوسری اور تصنیفات ہیں. میں قرآن مجید کا درس دے رہا ہوں یا حدیث پڑھا رہا ہوں یا اس وقت حدیث پر بہت سا کام کیا ہے، تو ان میں یہی مقصود ہوتا ہے کہ دین کو مثبت طور پر واضح کیا جائے. یہ ایک عمل ہے. لیکن یہ دین اس وقت پہلی مرتبہ میں تو بیان نہیں کر رہا، پچھلی 14 صدیوں میں یہ بیان ہوا ہے. بلکہ اس سے پہلے اگر پیغمبروں کی پوری تاریخ سے وابستہ کیا جائے تو جب سے انسان زمین پر آیا ہے بیان ہو رہا ہے. پیغمبر اپنے زمانے میں اس کی شرح و وضاحت کرتے ہیں، پیغمبروں کے جانے کے بعد دین میں علماء پیدا ہوتے رہتے ہیں. وہ بنی اسرائیل میں تھے تو وہاں بھی یہ وضاحت کر رہے تھے، وہ مسیحیوں میں تھے تو وہاں بھی یہی خدمت انجام دے رہے تھے، ہمارے یہاں بھی انجام دیں گے. یہ علم وجود میں آئے گا. یہی علم ہے نا جس کو ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں. یعنی سب سے پہلے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، شرح کی. شرح و وضاحت دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے. ایک تو اس پہلو سے کہ اصل بات کے کوئی مضمرات تھے، لسانی تھے، عقلی تھے، ان کو آپ واضح کر دیتے ہیں. دوسرے یہ کہ اس کے مخالف جو فکر پیدا ہو چکا ہوا ہے اس کی غلطی واضح کی جائے. اس کے بغیر یہ دعوت کبھی بھی پیش نہیں کی جا سکی. یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی تفصیلی گفتگو اس پر کرنی پڑی ہے. یعنی جیسے ہی قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو یہ تو نہیں کیا گیا کہ دین کے بنیادی مباحث بیان کر دیے جائیں، یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے، یہ آخرت ہے، یہ چند چیزیں ہیں جن پر تم کو عمل کرنا ہے. ایسا تو نہیں کیا گیا نا. ایک گفتگو ہوئی ہے. خود میں نے اس کی نوعیت واضح کرنے کے لیے یہ ترکیب متعارف کی ہے کہ یہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے.
یعنی ایک پیغمبر اس دین کی دعوت پیش کر رہا ہے تو ان 114 صورتوں میں کیا کچھ زیر بحث ہے؟ سب کچھ زیر بحث، لیکن اسی ایک نقطۂ پرکار کے ساتھ، یعنی یہ دین ہے، اس میں کیا چیزیں مخاطبین کے لیے مذلہ قدم ہو سکتی ہیں؟ وہ کوئی فکر ہو سکتا ہے، کوئی ماضی کی تاریخ ہو سکتی ہے، کوئی اس وقت کے احوال ہو سکتے ہیں، تو ایک ایک چیز کو قرآن مجید زیر بحث لایا ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے کا کیا تعلق ہے؟ یوسف علیہ السلام کو جو معاملات پیش آئے ان میں دین کے بنیادی حقائق کو بیان کرنے کی کیا ضرورت لاحق ہوئی؟ وہ تاریخ بن چکی ہے، یعنی جو مخاطبین ہیں ان کی تاریخ ان سب واقعات سے وابستہ ہے، وہ اس کی ایک تعبیر ذہن میں رکھتے ہیں، اس کے لحاظ سے وہ سوالات کرتے ہیں، وہ بہت سی چیزیں اشکالات کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی دعوت کا مخاطب لوگوں کو بنائیں گے، آپ کے سامنے اینٹ پتھر اور شجر حجر نہیں ہے، انسان ہے، اور ایک پوری تاریخ بن چکی ہے۔ جو تاریخ بن چکی ہے وہ بعض چیزوں کو سمجھنے میں، بعض چیزوں کے اعماق میں اترتے وقت، بعض چیزوں کے متعلقات کو جانتے وقت، بعض چیزوں کے بیرونی اور خارجی اثرات کا سامنا کرتے وقت بہت سی چیزیں اپنا چکی ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دین کی تعبیریں ہوئی ہیں، جیسے دین کی صوفیانہ تعبیر ہے یا دین کی سیاسی تعبیر ہے، تو آپ کے مخاطبین ان تعبیرات کو مانے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان میں اپنی زندگی بسر کر چکے ہوتے ہیں۔ تاریخ ویسے اصول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ، لیکن یہی تاریخ ہے کہ جس کے بعض واقعات نے مسلمانوں میں دو بڑے گروہ پیدا کیے ہیں، اور وہ اتنے بڑے گروہ ہیں کہ اب اسلام کا تعارف ان دونوں گروہوں کے بغیر کرانا ممکن نہیں ہے۔ ان کے باقاعدہ آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل تشیع ہے۔ تو اس وجہ سے جس وقت آپ کوئی دعوت پیش کریں گے تو دونوں کام آپ کو کرنے ہوتے ہیں، یعنی آپ مثبت طور پر شرح و وضاحت کرتے ہیں، اور مخاطبین میں جو چیزیں مذلہ قدم بنتی ہیں، جو چیزیں الجھن کا سبب ہو سکتی ہیں، جن کے نتیجے میں دین کے بعض حقائق کو سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک ایک کی تحلیل کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ راہ راست دکھائی جائے اس میں۔ یہ دونوں کام کیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے اس دائرے سے کبھی کوئی تجاوز نہیں کیا، اسی میں ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں۔ یہ تو میری منصبی ذمہ داری ہے، یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں دین کی خدمت کا کام کر رہا ہوں، یا میں دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا اس کے پیغمبر کا علم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو ان دونوں چیزوں کو لازماً کرنا ہے۔ پوری تاریخ میں جو لوگ دین کی دعوت لے کے اٹھے ہیں انہوں نے ان سب موضوعات پر گفتگو کی۔ اس میں سب سے نمایاں مثالیں امام غزالی کی ہیں، ابن تیمیہ کی ہیں، شاہ ولی اللہ کی ہیں، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی ہیں۔ یہ تو نمایاں ترین مثالیں ہیں جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا ہے، ان کی ساری زندگی دیکھ لیجیے۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تو اپنے کام کی ابتدا جس کتاب سے کی ہے، یعنی اپنے اجتماعی کام کی، اس کا عنوان ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ شاہ ولی اللہ کی تفہیمات ذرا اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ خود مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تجدید و احیاء دین میں اس کے اقتباسات پر اقتباسات نقل کیے ہیں۔ ان سب میں انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کو خطاب کیا ہے، بادشاہوں کو خطاب کیا ہے، فقہا کو خطاب کیا ہے، اور جہاں جہاں کوئی خرابی ہے یا جو چیزیں مذلہ قدم بن سکتی ہیں ان میں سے ہر چیز کی تحلیل کی ہے۔ تو مجھے عذرائے کرم بتائیے میں نے جن موضوعات پر اب تک گفتگو کی ان میں سے کون سی چیز اس دائرے سے باہر کی تھی؟ اگرچہ اس دائرے سے باہر بھی گفتگو پر کوئی پابندی نہیں ہے، انسان کی حیثیت سے مثال کے طور پر میں کسی وقت اپنا کوئی سفرنامہ بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ دعوت، دین یا جو کچھ بھی میں خدمت کر رہا ہوں اس کا دائرہ یہ ہے، تو اس میں مجھے ضرور بتائیے اس میں کہاں کسی حد سے تجاوز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سبھی نقطہ تمہیدی طور پہ آپ نے واضح فرمایا کہ ایک عالم جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا دائرہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اگر قرآن و سنت پر مشتمل بات بھی کر رہا ہے تو وہ اپنے اثر سے غیر متعلق نہیں ہو سکتی۔ قرآن و سنت کے اوپر کوئی سوالات، چیلنجز، اشکالات، تعبیرات آ گئی ہیں تو ان کا بھی جواب دیا جائے گا، اور اپنے عہد کے معاملات کو مخاطب بھی کرے گا۔ ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی اس موضوع پر کبھی تفصیلی بات نہیں کی تھی، ہم نے آپ سے استفادہ کیا کم و بیش 25-30 گھنٹوں پر مشتمل سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کا۔
اس موضوع کا دین سے کیا تعلق ہے، یہ آپ کے کیوں زیر بحث ہے؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ موضوع تو ہمارے ہاں مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کو پیدا کرنے کا باعث بن گیا، اس کے ساتھ دین کے بڑے اہم مباحث وابستہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ فکر پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے جو ایمانیات ہمیں بتائے ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اس کے ساتھ ایک امامت کا عقیدہ بھی لازم ہے، یہ بتایا گیا۔ اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، امامت کیا ہوتی ہے، اس کا دین میں کیا مقام ہے، قرآن میں اس کے ماخذ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں پچھلی 10-12 صدیوں میں ہر جگہ زیر بحث ہے، ان کی تنقید ناگزیر ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ تو اس کا منفی پہلو ہے، یعنی اس پہلو سے کہ مسلمانوں کے اندر اس سے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں، وہ سوالات دین کی تعبیر پر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ دین کے بنیادی عقائد پر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ دین کے بارے میں انسانی رویوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کی تنقیح کر کے بتانا پڑے گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، وہ پہلو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، آخری پیغمبر کی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کے 3 لازمی تقاضے قرآن نے واضح کر دیے ہیں۔ یہ کہ آپ صرف نبی نہیں تھے، اس کے ساتھ رسول بھی تھے، یہ کہ آپ کی نبوت الی الخلق کافہ ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ ختم نبوت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے وہ قرآن کو دیکھیے تو وہی اہتمام ہے، ایک یہ کہ اپنی کتاب دے دی ہے، اور دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اٹھائی ہے ذریت ابراہیم میں سے، اور یہ کہا ہے کہ اب تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بعثت ہے ان کی۔ صحابہ کرام کی اس جماعت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، تمہیں شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ تمہارے ایک طرف اللہ کا رسول ہے، دوسری طرف پوری دنیا ہے، اب تم ایک امت وسط ہو اور یہ پیغام تمہیں پہنچانا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صحابہ کرام کی اس جماعت کے پاس مسلمانوں کا نظم سیدنا معاویہ تک رہا ہے، اس وجہ سے یہ وہ دور ہے جس دور کی ایک ایک چیز کا تعلق مثبت طور پر دین کی دعوت میں کیا ہوا ہے، یہ دین ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ قرآن کیسے منتقل ہوا ہے، اسی جماعت کے ذریعے سے۔ سنت کیسے اجماع اور تواتر میں بدلی ہے، اسی جماعت کے ذریعے سے۔ اگر اس جماعت کا اجتماعی نظم اختلال میں مبتلا ہو جائے اور اس کے بارے میں کوئی سوالات پیدا ہو جائیں تو پھر دین مجھ سے متعلق کیسے ہوگا، اس لیے کہ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ امت وسط ہیں، درمیان میں وہ کھڑے ہیں، تو میں ان کو پھلانگ کر اوپر کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو دین لینا ان سے ہے، دین کی پوری دعوت انہی سے منتقل ہونی ہے، دین میں جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی کتاب، وہ بھی ان کے اجماع و تواتر سے ملنی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے ایک ایک معاملے کے بارے میں اگر کوئی وہم پیدا ہوگا تو اسے واضح کیا جائے گا، بتایا جائے گا، جہاں کہیں کوئی غلطی ہے اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی، جہاں کوئی صحیح رویہ ہے اس کو بھی واضح کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کو خود اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دے دیا، ان کو شہادت کے منصب پر فائز کر دیا۔ میں نے تو اپنی کتاب میں ذریت ابراہیم کی دعوت کا عنوان قائم کیا ہے، تو ذریت ابراہیم تو مجھے آج بھی موضوع بنانی ہے، چنانچہ ابھی تھوڑے دن پہلے موضوع بنانا پڑا کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں خصوصی دینی احکام کیا ہیں، یہ بتانا پڑے گا نا۔ تو اب وہاں پر کچھ لوگ انسان موجود ہیں، وہ کوئی اقدام کریں گے، وہ کوئی غلط کام کر دیں گے، وہ دین سے کوئی انحراف کریں گے، وہ بھی واضح کیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں مثبت طور پر بھی دین کا تقاضا ہے اور منفی طور پر بھی دین کا تقاضا ہے۔ ان سب چیزوں کو بیان کرنا تو میری ذمہ داری ہے، میں اس سے لمحے بھر کے لیے بھی اعراض نہیں کر سکتا، اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ اس پر گفتگو کی ہے۔ 70 کی دہائی میں ایک تفصیلی انٹرویو چھپا ہوا موجود ہے، دیکھ لیجئے، اس میں ان سب موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، اور اپنی مجالس میں ہمیشہ یہ گفتگویں کرتا بھی رہا ہوں۔ اب صورتحال ذرا اس لحاظ سے مختلف ہو گئی ہے کہ جو کہتا ہوں وہ دنیا تک ذرا زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہی دین جس کے آپ دائی ہیں، جس کی آپ معارف سے دنیا کو متعارف کرانا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ آدمی کو حکمت سے، تدریج سے، مصلحت سے دیکھنا چاہیے، کسی چیز کا اگر فائدہ ہے تو وہ یہ کام کرے،
آپ نے 30-40 سال لگا کے امت کے اندر سے جو بڑے انحرافات تھے، مثلا آپ خود لکھا بھی آپ نے کتاب میں بھی، تصوف ہے، فقہ ہے، کلام ہے، اسی طریقے سے فلسفہ ہے، تاریخ ہے، اس کا اثر پڑا دین پر، اس کی کاٹ جھانٹ کر کے ایک پیور ریلیجن جو آپ کی نظر میں تھا اپنی تعبیر میں آپ نے پیش کیا، تو اب لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہوئے تھے، کچھ سمجھنے لگے تھے، بھئی قرآن ہے، اس کو سمجھنے کے یہ کچھ قاعدے ہیں، کچھ حدیث ہے، کچھ سنت ہے، وہ اوپر سے آ کے یہ تاریخ کا بم جب ان کے اوپر پھٹ گیا، تو وہ جو چیزیں جن میں آپ سے متاثر بھی تھے، تو وہ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، تو حکمت مصلحت کا تقاضا نہیں تھا کہ ان موضوعات کو چھیڑا ہی نہ جاتا تاکہ جو بنیادی مباحث ہیں وہ ان پر قائم رہتے؟ یہ بات یہ ہے کہ مبادی مباحث سے کیا مراد ہے، میں نے تو ابھی وضاحت کی ہے کہ ان کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنا ہے، لیکن ایک ترتیب سے واضح کیا جاتا ہے، تو ترتیب تو ملحوظ رکھی ہے، یعنی میں نے پہلے یہ کوشش کی ہے کہ مثبت طور پر پورے دین کو واضح کیا جائے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث پر کام پہلے شروع نہیں کیا، بلکہ پہلے قرآن اور سنت کی توضیح کی ہے۔ حدیث کے وہ حصے موضوع بنائے ہیں جن کا تعلق قرآن و سنت کی براہ راست شرح و وضاحت سے تھا، وہ میری کتابوں میں زیر بحث آ گئے، اور پھر حدیث کو لیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ حدیث کو تو میں نے ابھی 4-5 سال پہلے موضوع بنایا ہے، یہ ترتیبی سے بنایا گیا ہے نا، تو اسی طریقے سے جب موقع ملا ہے اور وہ چیزیں پوری طرح بیان ہو گئی ہیں اور ان سے فراغت محسوس ہوئی ہے، تو ان کو بھی موضوع بنا لیا ہے۔ اگر درمیان میں بھی کسی موقع پر لوگوں نے میری رائے پوچھی ہے تو میں نے ہمیشہ اس کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے کوئی موضوع ایسا نہیں جس پر میں زندگی کے مختلف مراحل میں گفتگو نہیں کر چکا۔ آخری بات ہم سب اس موضوع سے متعلق، کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں تو فیصلہ کن چیز بن جاتی ہے، وہاں کلام بن جاتا ہے، یہاں تواتر بن جاتا ہے۔ یہ تاریخی موضوعات پہ جب غامدی صاحب نے گفتگو کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے کہ تاریخ میں تو کوئی حتمی بات کہی نہیں جا سکتی، تو ایک آپ کی رائے بس سامنے آ گئی، اور وہ رائے اگر سامنے نہ بھی آتی تب بھی اصل چیزیں تو موجود تھیں جن میں قطعیت سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اس میں تو کوئی فیصلہ کن چیز ہو ہی نہیں سکتی پھر بات کی۔ دونوں چیزوں کو ان کے صحیح محل میں رکھنا چاہیے۔ جو چیزیں دین میں اللہ کی ہدایت کو مثبت طور پر بیان کرتی ہیں، ان میں اللہ نے اہتمام کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس قطعی ثبوت طریقے سے پہنچے اور وہ قطعی دلالہ بھی ہیں، اس لیے وہاں تو قرآن بیان کیا جائے گا، سنت کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ جو چیزیں ضمنی علوم ہیں ان میں مثال کے طور پر حدیث ہے، حدیث کے بارے میں بھی کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، تو پھر اس کے بستر بھی لپیٹ دینے چاہیے، اس کے دفتر بھی بند کر دینے چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا دائرہ ضمنی علوم کا ہوتا ہے، یعنی جس میں آپ لوگوں نے جو آراء قائم کی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کسی فلسفیانہ تصور کی بنیاد پر ہیں، کسی متخیلے نے وہ چیز پیدا کر دی ہے، کہیں استدلال میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس کو آپ دلیل سے واضح کرتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو دین بن گئی ہیں یا دین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا ہے، ان کو دیکھا بھی اسی قطعیت سے جاتا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ بھی اسی قطعیت سے ہوتا ہے، اس میں ہم مکلف بھی اسی کے ہیں، اور جو چیز ظنیات کی نوعیت کی ہیں ان میں ہم مکلف بھی اسی کے ہیں، تو وہاں اتنے تردد کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی میں نے بھی کبھی ان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آسمان کی وحی ہے، اپنی تحلیل کر کے رہنمائی کرتی ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے، جس کا جی چاہے نہ قبول کرے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، غامدی صاحب نے ان موضوعات کو کیوں ہم سے زیر بحث لا کر گفتگو کے استفادے میں شامل کیا، تاریخی مباحث جس میں سیدنا علی امیر معاویہ کے اختلافات، شیعہ سنی تنازع، اسی طرح سے ولی عہدی کی بحث، ہماری بڑی تفصیلی سیریز ہوئی ہیں۔ ہم جان رہے ہیں غامدی صاحب سے کہ اس طرح کے موضوعات ایک عالم دین کی کیوں زیر بحث آتے ہیں۔ غام صاحب، اس کے بعد جو ایک حالیہ سالوں میں آپ سے ہم نے استفادہ کیا وہ پاکستان کے اندر فوج کے بیانیے سے متعلق تھا۔ پاکستان کے اندر مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، فوج بھی ہے، اس پر ہم نے تفصیلی سیریز کی۔ ایک دین کے عالم کو کیا لگا کہ ایک پاکستان ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک سیاسی نوعیت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر اتنا لمبا چوڑا استفادہ کروں؟ اس سے پہلے میں ذرا ایک بات کی وضاحت کر دوں جو آپ نے پوچھی ہے کہ علماء ایسا نہیں کرتے رہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے پوچھیے کہ منہاج السنہ کا موضوع کیا ہے، ابن تیمیہ نے اس موضوع پر جو چیزیں لکھی ہیں وہ کیوں لکھی ہیں، ازالۃ الخفا کیوں آئی ہے؟ ازالۃ الخفا کیوں لکھی گئی تھی، شاہ ولی اللہ کے قلم سے نکلی۔ تحفہ اثناشریہ کس کے قلم سے ہے؟ ہندوستان میں کیا شاہ ولی اللہ سے اور شاہ عبدالعزیز سے بڑے بھی کوئی علماء ہیں جن کو نظیر کے طور پر پیش کیا جائے گا؟ یہ بتانا چاہیے، انہی موضوعات پر ہے، ان تمام کو موضوع بنایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں صحیح دعویہ نظر کیا ہے۔ ازالۃ الخفا کا موضوع کیا ہے؟ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، تو اس میں بھی خلفاء کی خلافت کس طرح واقع ہوئی اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، اور اس میں کیا چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے مذلہ قدم بنتی ہیں، شاہ ولی اللہ ان کو موضوع بناتے ہیں۔ وہ کون سا عالم ہے؟ اور مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کی خلافت و ملوکیت تو ابھی بھی سب و شتم کا ہدف بنتی ہے۔ جواب دیا ہے۔ اس سے آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، لیکن انہوں نے اپنا ایک زاویہ نظر بیان کرنا ضروری سمجھا۔ تو یہ سب موضوعات دین کے موضوعات ہیں، ان میں کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ فوج کے بیانیے کو کیوں موضوع بنایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ملک میں پیدا کیا ہے وہ پاکستان ہے،
پاکستان کے ملک میں جب آپ اقتدار کی نفسیات کو دیکھیں گے تو وہ بعض مسائل پیدا کرے گا. کیوں پیدا کرے گا؟ اس لیے کہ پہلے دن سے جب پاکستان بنایا گیا تو ایک مذہبی بحث پیدا ہوئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہم ایک مذہبی ریاست بنانے جا رہے ہیں یا ایک قومی ریاست جو دنیا میں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح اس کو لینا ہے. چنانچہ قرارداد مقاصد آپ نے منظور کی، اس کے تحت آئین میں بعض چیزیں آپ نے رکھیں. اس آئین کے مقابل میں فوج کھڑی ہے، اس نے بھی ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے. تو ان میں سے ایک ایک چیز یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی دینی حیثیت بھی واضح کی جائے، اس کی اخلاقی حیثیت بھی واضح کی جائے. یعنی یہ تو براہ راست موضوع ہے، اس لیے کہ اس سے گریز کیسے ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی میں نے اس دفعہ کوئی نئی بات نہیں کی. 2015 میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے وہ مضمون لکھا تھا جس میں 10 نکات میں یہ پوری بات اس وقت بھی بیان کی تھی. اس پر بہت بحث کا دروازہ کھلا، اس پر 10 مضامین لکھے گئے. پھر اس کے بعد میں نے 4 مزید مضامین میں ان کا جواب بھی دیا ہے. تو اس میں پارلیمنٹ کا اختیار کیا، وہ بھی زیر بحث آیا. قرارداد مقاصد کی کیا نوعیت ہے وہ بھی زیر بحث آئی ہے. اسی طرح قومی ریاست کا دین میں کیا مقام ہے وہ بھی زیر بحث آیا ہے. یہ ساری چیزیں جس ملک میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جہاں کام ہم کر رہے ہیں، وہاں مذہبی بحث بن چکی ہیں. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے فرمایا تھا کہ قرارداد مقاصد جب منظور ہوئی ہے تو ہماری ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اس پر انہوں نے فقہی احکام مترتب کیے تھے. تو اس لیے مجھے تحلیل کر کے یہ بتانا تھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ہماری فوج اگر کوئی کردار ادا کر رہی ہے تو یہ دستور، یہ ریاست، اس کی نوعیت اور فوج کی مداخلت، یہ سب مل کے کیا مسئلے پیدا کر رہی ہیں. ان کی تحلیل پھر اس میں بہت سے دینی مسائل ہیں، اس بیانیے کا حصہ ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے. ان میں سے کسی چیز میں بھی آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ وہاں پر کوئی ادنا درجے کا انحراف یا اس دائرے سے باہر کوئی قدم رکھا گیا. اچھا خان صاحب، یہ تو آپ نے واضح کیا ایک قوم سے ہم اٹھے ہیں، ظاہری بات ہے اس قوم کو اگر کوئی چیلنج ہے جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے یا کوئی دین کی تعبیر سے ہے، کوئی ایسا نیریٹو ہے جو پھر اثر انداز ہو جاتا ہے مسلمان کمیونٹی پہ، ان کی زندگی پہ، تو یہ بھی کہا جاتا ہے خان صاحب کہ آپ تو مطلب پاکستان میں نہیں بیٹھے، آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے، تو اب یہ امریکہ میں بیٹھ کے عالمی دنیا، امریکہ یہاں کے مسائل زیر بحث ہیں. یہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، 190 ممالک میں، وہاں ایک فوج ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس سے کچھ مسلمان متاثر بھی ہوتے ہوں گے، تو یہ کیوں دینی ذمہ داری ہے آپ کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ينذر قومهم اذا رجعوا الیہم، میں اپنی قوم ہی سے بات کرنی. اچھا، یہ ذرا واضح تو کیجیے. میں تو اپنی قوم ہی سے بات کر رہا ہوں. اس کو واضح کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو آپ قانون دعوت کو پڑھ لیجئے، ایک پورا مضمون لکھا ہے میں نے، اور یہ بتایا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک عالم کے لیے اس کے اصل مخاطبین کہاں ہیں. مجھے تو اگر ادنا درجے میں بھی یہ اندازہ ہوتا کہ میں امریکہ میں جا کر، کسی اور ملک میں جا کر 10 سال ملیشیا میں رہا ہوں، اپنی قوم سے بات نہیں کر سکتا، تو میں کبھی باہر قدم نہ رکھتا، جان دے دیتا. جی، اچھا، یعنی آپ جب بھی کہیں پہ بھی جائیں گے دنیا میں، آپ کے مخاطب پاکستانی قوم ہی بنے گی. اولین مخاطب وہی، باقی جو ہے وہ ثانوی حیثیت سے مخاطب ہوں گے. سب سے پہلے وہی مخاطب ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ آپ یہ جنگل میں بیٹھ کے بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے حالات کا تقاضا تھا، ہم باہر نکل گئے. اگر یہ اسباب نہ پیدا ہوتے تو وہیں بیٹھے ہوتے. تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا خان صاحب، یہ موضوع جس پر آپ نے بتایا کہ کیوں تقاضا پیدا ہوتا ہے ایک عالم دین کے لیے کہ وہ اس پر گفتگو کرے اور جو سچائی کی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دے. کہا جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کے سننے والے، چاہنے والے، آپ کے فکر سے، دعوت سے متاثر لوگ، کچھ نظم بھی بن چکے ہیں، وہ ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی جب تک تمہارے وہاں پر بندے بیٹھے ہوئے تو تم تو صلح حدیبیہ کر لو تاکہ ان کی جانیں، ان کے مال آبرو محفوظ رہیں. لیکن آپ جس جرأت مندی سے گفتگو کرتے ہیں اس میں آپ کو تو جان کو خطرہ نہیں ہے کیونکہ آپ باہر آ گئے، لیکن وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ان کے تحفظ کو سامنے رکھ کے یا ان کی مصلحت کے تحت کیوں نہیں کیا گیا کہ اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو سے گریز یہ کیا؟ ایک چیز کو یہاں سے اٹھایا، وہاں سے اٹھایا. صلح حدیبیہ کس لیے ہوئی تھی؟ اس لیے ہوئی تھی کہ اگر اس موقع پر حملہ کر دیا جاتا تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے، وہ کچلے جاتے. تو یہاں کیا صورتحال ہے؟ حملہ کرنا ہے کسی نے، دین بیان کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں بیان کر رہا ہوں. اگر کچھ لوگ اس دین کی تائید میں آئے ہیں تو اس کو سچ سمجھ کے آئے ہیں. اگر وہ کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں تو اظہار برات کر دیں، اس سے کہہ دیں کہ ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے. تو میں نے تو کسی کو کسی کا پابند نہیں کیا، نہ میری کوئی جماعت ہے، نہ میں نے کبھی کسی سے بیعت لی ہے. اگر اپنی آزادانہ مرضی سے کچھ لوگوں نے انتخاب کیا ہے کہ وہ اس کی خدمت کریں گے، جس چیز کا وہ تحمل نہیں کر سکتے اس سے اظہار برات کر سکتے ہیں. میں تو اپنی بات بیان کر رہا ہوں. اور میں نے عرض کیا ہے کہ جس طرح دین کی سیاسی تعبیر اور دین کی صوفیانہ تعبیر مثبت طور پر زیر بحث آئے گی، وہ اپنے اثرات کے لحاظ سے بھی زیر بحث آئیں گی. اس وقت
پوری دنیا میں اسلام کی سیاسی تعبیر کے غیر معمولی اثرات ہیں۔ جب میں طالبان کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا اور 30-35 سال تک میرے اپنے رفقا بھی ہدف بن گئے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض شہید ہو گئے اور بعض زخمی ہوئے اور ان سب مراحل سے گزرے، تو سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ کیا دین تھا یا نہیں تھا؟ بیان ہو رہا تھا نا، کیوں بیان ہو رہا تھا؟ طالبان کی جدوجہد کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ اس میں دین موضوع بنا ہوا ہے، دین سے استدلال کیا جا رہا ہے، دین کی بنیاد پر یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک حکومت قائم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ دین میں یہ حکومت ہوتی ہے، تو اب اگر وہ درست ہے پھر مجھے بھی ہجرت کر کے وہاں جا کے بیعت کرنی چاہیے، اور اگر غلط ہے تو بتانا چاہیے کہاں غلط ہے۔ تو میرے ملک میں بھی یہ بحث جاری ہے، باقی دنیا میں بھی جاری ہے، اسلام کی سیاسی تعبیر کے نتائج و عواقب زیر بحث ہے، وہ ملیشیا میں بھی ہیں۔ یا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سب سے بڑی بحث کیا تھی؟ ارتداد کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، حدود کا نفاذ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جس زمانے میں ہمارے یہاں حدود کی بحث ہوئی اس وقت بھی مجھ کو پاکستان میں ہوتے ہوئے وہ بحث کرنی پڑی۔ تو یہ تو کوئی بحثیں ہی نہیں ہیں جن پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے بہت سنگین معاملات ہیں جن پر میں اس سے پہلے وہاں رہتے ہوئے گفتگو کر چکا اور اس کے نتائج بھگت چکا ہوں۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، غامدی صاحب سے جن موضوعات پہ ہم نے استفادہ کیا، انہوں نے گفتگو کی، وہ گفتگو کیا ایک دین کے عالم کی گفتگو کا موضوع بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ 2-3 چیزیں ہم زیر بحث لے کر آئے، بڑی لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ ہر چیز کو جز جز میں تحلیل کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔